اس جگہ کو کچھ لوگ لٹل سینٹ جیمز کے نام سے جانتے ہیں اور کچھ اسے ایپسٹین آئی لینڈ کہتے ہیں، جہاں لگژری کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مہنگی ریزورٹس، پرائیویٹ ڈاگز، لائبریریز، سینما رومز، سب کچھ یہاں موجود تھا۔ دنیا کے سب سے پاورفل اور مشہور لوگ اس آئی لینڈ پر آتے جاتے تھے۔ باہر سے یہ جگہ پارٹیز اور ویکیشنز کا مرکز لگتی تھی، لیکن اندر کی کہانی کچھ اور ہی تھی۔ اوبسکیورا ارتھ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رپورٹس کے مطابق اسی آئی لینڈ پر کم عمر لڑکیوں کا غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آئی لینڈ کے نیچے سیکرٹ انڈر گراؤنڈ ٹنلز موجود تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان ٹنلز کو وی آئی پی گیسٹ کے موومنٹ کے لیے یوز کیا جاتا تھا، جبکہ کچھ کے مطابق یہ ایلیٹ گیسٹ کے لیے اسکیپ روٹ تھے۔ مارچ 2005 میں کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ کورٹنی وائلڈ نام کی ایک لڑکی نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلوریڈا کے پام بیچ پولیس اسٹیشن میں جیفری ایپسٹین کے خلاف پہلی آفیشیل کمپلینٹ درج کروائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیفری ایپسٹین تھا کون؟ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اور وہ دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور لوگوں تک رسائی حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ اور سب سے بڑا سوال، جب ایپسٹین ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں مرا، اس رات سی سی ٹی وی کیمراز کا بند ہونا کیا صرف ایک اتفاق تھا؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی کہانی جو ایک عام میتھس ٹیچر سے لے کر دنیا کے سب سے پر اسرار اور رازدار بلینئرز تک کے سفر کو بیان کرتی ہے۔ جیفری ایپسٹین نے اپنا کریئر 1970s میں ڈیلٹن اسکول سے شروع کیا، لیکن اصل گیم اس نے وال اسٹریٹ پر کھیلی۔ اس نے وکٹوریا سیکرٹ کے مالک لیسلی ویکسنر جیسے بلینئرز کا ٹرسٹ جیتا اور اس کا پیسہ مینج کرنا شروع کر دیا۔ کروڑز کے کمیشن، ایلیٹ کلاس کی دوستی اور نیو یارک سے فلوریڈا تک مہنگے بنگلے، ایپسٹین نے ایک شاندار زندگی بنا لی۔ ایپسٹین کم عمر لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ باہر سے وہ ایک بلینئر تھا، لیکن اصل میں ایک خطرناک مجرم۔ اس آئی لینڈ تک پہنچنے کے لیے ایپسٹین اپنا پرائیویٹ جیٹ استعمال کرتا تھا، جسے میڈیا نے بعد میں لولیتا ایکسپریس کا نام دیا۔ ایف بی آئی کو ایپسٹین کے گھر سے سی ڈیز اور فوٹوز ملی، جن سے یہ شک اور گہرا ہو گیا کہ وہ پاورفل لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ 2005 میں شروع ہونے والی یہ کہانی 2008 میں ایک سیکرٹ ڈیل پر آ چکی تھی۔ ایپسٹین کو صرف 18 مہینے کی سزا ملی، اور وہ بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ۔ جولائی 2009 میں ورجینیا نے سول کیس فائل کیا۔ یہاں گسلینی میکسویل کا کردار سامنے آتا ہے۔ گسلینی ایپسٹین کی قریبی ساتھی تھی۔ اس کا کام کم عمر لڑکیوں کو ریکروٹ کرنا تھا۔ 2010 کے بعد دھیرے دھیرے سچ باہر آنے لگا۔ فلوریڈا ڈیل پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ لوگ پوچھنے لگے، ایپسٹین کو اتنی رعایت کیوں ملی؟ 2011 میں ڈیلی میل نے بھی ورجینیا کا انٹرویو پبلش کیا۔ پھر 2015 میں امریکن میڈیا بھی جاگ اٹھا۔ جرنلسٹ جولی براؤن نے ایک دھماکے دار رپورٹ پبلش کی۔ اس رپورٹ کا نام تھا پرورژن آف جسٹس۔ اس نے پورے سسٹم کو ننگا کر دیا۔ امریکہ میں اس رپورٹ نے آگ لگا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 6 جولائی 2019 کو ایپسٹین گرفتار ہو گیا۔ اس دفعہ کوئی سیکرٹ ڈیل کام نہیں آئی۔ کورٹ نے اسے بیل دینے سے انکار کر دیا۔ پاورفل لوگوں کو ڈر لگنے لگا۔ انہیں خطرہ تھا کہ ایپسٹین سب کے نام نہ اگل دے، لیکن ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی سب کچھ بدل گیا۔ 10 اگست 2019 کی صبح ایک خوفناک خبر آئی۔ جیفری ایپسٹین نیو یارک کی جیل میں ڈیڈ پایا گیا۔ آفیشیل رپورٹس نے اسے سوسائیڈ قرار دیا، مگر حالات بہت عجیب تھے۔ اس رات جیل کے سی سی ٹی وی کیمراز کام نہیں کر رہے تھے۔ گارڈز اپنی ڈیوٹی پر سو گئے تھے اور ایپسٹین کو سوسائیڈ واچ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ امریکہ کی سڑکوں پر ایک ہی نعرہ گونجنے لگا، ایپسٹین نے خودکشی نہیں کی۔ لوگوں کا ماننا تھا
اسے خاموش کر دیا گیا ہے تاکہ پاورفل لوگوں کے راز دفن ہو جائیں۔ ایپسٹین کی موت کے بعد سب کی نظر اس کی سب سے قریبی ساتھی پر چلی گئی۔ اس عورت کا نام تھا گیسلینی میکسویل۔ ایف بی آئی نے انویسٹیگیشن بند نہیں کی۔ سن 2 جولائی 2020 کو گیسلینی میکسویل گرفتار کر لی گئی۔ اسے نیو ہیمسفیئر کے ایک دور دراز فارم ہاؤس سے پکڑا گیا۔ کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک پورا ٹریفکنگ نیٹ ورک تھا اور گیسلینی میکسویل صرف ساتھی نہیں بلکہ ماسٹر مائنڈ تھی۔ جون 2022 میں کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ گیسلینی میکسویل کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ایپسٹین کی موت کے بعد اس کی دولت کا بھی فیصلہ ہوا۔ وکٹمز کے لیے ایک اسپیشل فنڈ بنایا گیا۔ اس فنڈ سے 150 سے زیادہ سروائیورز کو پیسے دیے گئے۔ اب تک $120 ملین سے زیادہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایپسٹین خود تو مر گیا لیکن اس کی فائل زندہ رہ گئیں۔ یہ کہانی 2005 میں ایک بچی کی آواز سے شروع ہوئی۔ آج یہ دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل بن چکی ہے۔ 2019 میں جب ایف بی آئی نے آئیلینڈ پر ریڈ کی، سب سے بڑا سوال ٹنلز کے حوالے سے اٹھایا گیا۔ کیا آئیلینڈ کے نیچے سیکرٹ راستے موجود تھے؟ ایف بی آئی کو انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز اور سٹرکچرز ملے مگر ان کا اصل مقصد واضح نہیں ہو سکا۔ آئیلینڈ پر ایک ہیلی پیڈ بھی موجود تھا۔ اس ہیلی پیڈ پر ایک سٹرینج چہرہ بنا ہوا تھا۔ ریڈ کے دوران کچھ انیوژل میڈیسنز بھی برآمد ہوئیں۔ ان میں ہارمونل میڈیسنز نے سب سے زیادہ سوالات اٹھائے۔ ان میڈیسن کا مقصد آج تک کلیئر نہیں ہو سکا مگر پرائیویٹ آئیلینڈ پر ان کا ہونا شک پیدا کرتا ہے۔ اگر ایپسٹین زندہ ہوتا تو شاید سچ سامنے آ جاتا۔ اسی لیے کئی لوگ مانتے ہیں کہ اسے خاموش کروا دیا گیا اور اسی وجہ سے ایپسٹین فائلز پر نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ فائلز ابھی اور کھلیں گی، نئے نام سامنے آئیں گے۔ جیفری ایپسٹین کی کہانی ایک سبق ہے کہ پیسہ اور پاور سچ کو چھپا سکتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے مٹا نہیں سکتے۔ قدرت دیر کرتی ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو طاقت کے مینار گر جاتے ہیں۔ امید ہے اوبسکیورا ارتھ کی اس ویڈیو کو بھی آپ خوب لائک اور شیئر کریں گے اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ راز جو چھپے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔